آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی شفاق، جابر اور وحشی کا ذکر کریں گے جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے دل کانپ اٹھتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے اور اس منگول کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان کے 3 بھائی تھے۔ منگو خان قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم مانا جاتا تھا۔ دوسرا قبلائے خان تھا جو چائنا میں حکومت کرتا تھا، اور تیسرا ہلاکو خان خود تھا جس کی سلطنت ایران موجودہ جو ہے اس میں تھی۔ یہ 1218 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کی سلطنت ایلخانی سلطنت کہلاتی تھی۔ ہلاکو خان کی بیوی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مسیحی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نے مسیحی مذہب قبول کر لیا تھا، لیکن کچھ محققین کا کہنا ہے کہ ہلاکو خان نے مرنے سے پہلے بودھزم کو اپنا مذہب مان لیا تھا۔ کوئی کے مقام پر بدھ ٹیمپل کی تعمیر دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہلاکو خان نے حقیقت میں بودھزم کو اپنا لیا تھا۔ ہلاکو خان کے 3 بیٹے تھے اور ان کے نام اباقا خان، منگو تیمور اور تکودار ہیں۔ تکودار ہلاکو خان کا وہ بیٹا تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اباقا خان ایران کا دوسرا خان اور تکودار ایران کا تیسرا خان رہا تھا۔ ہلاکو کے بڑے بھائی منگو خان نے جب گریٹ خان کا چار سنبھالا تو اس نے ہلاکو خان کو بہت بڑا لشکر دے کر ان الفاظ کے ساتھ روانہ کیا کہ جو تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دے اور جنگ نہ کرے اس کو قتل مت کرنا اور نرمی سے پیش آنا، لیکن جو تمہارے ساتھ مقابلہ کرے اس کو تباہ و برباد کر دینا اور اسے نشان عبرت بنا دینا۔ ہلاکو خان نے ساری عمر اپنے بھائی کی کہی ہوئی دوسری بات پر ہی عمل کیا اور مسلم ریاستوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ نکل کھڑا ہوا، جس کے نتیجے میں وہ ایران، بغداد، مصر اور شام پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوجوں کے ساتھ نکلا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس نے دنیا کو خون سے نہلا ڈالا، کھوپڑیوں کے مینار بنا ڈالے۔ کیونکہ وہ منگول کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مارچ کر رہا تھا، اس لیے اس نے بہت جلد ایران پر مکمل قبضہ کر لیا اور ایران کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور 1257 میں جب وہ بغداد کو تاراج کرنے کی غرض سے نکل کھڑا ہوا، بغداد میں اسے خلیفہ معتصم باللہ کو ہتھیار ڈالنے کا کہا، لیکن خلیفہ نے انکار کر لیا۔ اس کے بعد ہلاکو نے دماغ چلایا اور خلیفہ کے مشیر ابن القومہ کو خلیفہ سے غداری کرنے پر آمادہ کر لیا، جس کی وجہ سے بغداد کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی اور ہلاکو کو بغداد پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ 1258 کو بغداد پر حملہ کیا گیا۔ بغداد کے گرد بہت بڑی دیوار تھی جس نے شہر کو بہت مضبوط بنا ڈالا تھا، لیکن گواؤ خان جو کہ چائنا سے تعلق رکھتا تھا اور ہلاکو کی فوج کا جرنیل تھا، اس نے جو منجنیقیں بنا رکھی تھیں وہ بغداد میں قبضے کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوئیں۔ ان منجنیقوں کی مدد سے دیوار کا ایک حصہ گرا ڈالا گیا۔ خلیفہ نے ہلاکو سے بات چیت اور ملاقات کرنے کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو نے خلیفہ کی اس بات کو مسترد کر ڈالا۔ 1258 میں خلیفہ نے ہتھیار ڈال کر خود کو ہلاکو کے حوالے کر ڈالا، اور اس کے بعد ہلاکو کی افواج بغداد میں داخل ہو گئی اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا ڈالے گئے۔ بغداد کی فوج کو سر عام سزائیں دی گئیں اور ان کا قتل عام کیا گیا۔ پانی کی طرح خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ 1 ہفتہ تک مسلسل قتل و غارت ہوتی رہی۔ دی قرآن لائبریری، جو بغداد کی سب سے بڑی لائبریری اور علم کے خزانوں سے بھری پڑی تھی، اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی ساری کتابیں دریائے تیغز میں بہا دی گئیں اور کئی دنوں تک اس دریا کا پانی سیاہ رہا۔ ہسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا اور شہر میں لوٹ مار کی گئی۔ لائبریریوں کو آگ لگا دی گئی اور پھر خلیفہ کو بھی زندہ رکھا گیا تاکہ یہ ساری تباہی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، اور بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس طرح بغداد شہر پر مکمل طور پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ تاریخ کی مزید داستانوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو ہلاکو خان کی سٹو بھی آپ تک پہنچ سکے، جس میں ہم ہلاکو خان کی عبرتناک شکست کے بارے میں بتائیں گے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی۔ منگولوں کو پھر مزید تباہی کو موقع نہ مل سکا۔